تمام لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ملک کے حالات کیا ہو رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جہاں کورونا وائرس کی زد سے لڑ رہی ہے، وہیں ہمارے ملک میں اس وقت افراتفری کا ماحول بھی ہے۔ دن بدن اس مرض نے اضافہ اختیار کر لیا ہے اور اس کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے مختلف اثرات بھی نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ کہیں سے یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ڈاکٹروں کی ٹیم جہاں تفتیش کے لیے جا رہی ہے ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور کہیں پولیس پہ بھی حملے ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں، مدھیہ پردیش کے جمعیت کے ریاستی صدر حاجی محمد ہارون صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے اس پر وہ اپنا تفصیل سے بتائیں گے۔ دیکھیے، اس وقت پورا عالم جو ہے ایک عجیب سی تکلیف اور کشمکش اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی تکلیفیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہی اس کو دور فرمائیں گے۔ لیکن احتیاطی تدابیر کا حکم ہے تو سارے لوگ احتیاطی تدابیر کو اپنا رہے ہیں، اور ہمارے سارے اکابرین نے، سارے علماء کرام نے اور جمعیت علماء ہند نے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ سب جو حکومتیں اور صوبائی حکومتیں، مرکزی حکومتیں جو ایڈوائزری جاری کر رہی ہیں اس پہ جو ہے عمل کریں۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں جس میں جو نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی پولیس والے سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کے ساتھ واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ اپیل کریں گے ہمارے تمام ذمہ داروں سے کہ ہر محلے میں یہ بات ہونا چاہیے کہ کہیں بھی، کیونکہ ڈاکٹر اور نرسیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور پولیس والے یہ سب ہماری حفاظت کے لیے، ہمیں اس بیماریوں سے دور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، تو ایسے واقعات نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ ابھی دیکھیے، پتہ چلا ایک مندر کے اندر پجاری جو ہے پوجا کر رہے تھے اور سپاہی کو مارا، سپاہی نے کچھ بدتمیزی پولیس والوں سے اس سے کی، پجاری سے۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں یہ سب بدنامی کا باعث ہیں، اور چاہے ہندو کمیونٹی کی طرف سے ہوں، چاہے مسلمانوں کی طرف سے ہوں۔ اور کچھ واقعات جو ہیں جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی واقعات نہیں ہوتے ہیں اور بڑا چڑھا کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ 99.9% واقعات جو ہے جھوٹے ہیں۔ کچھ رویہ اخبارات کا اور میڈیا کا اس پہ غلط رویہ چل رہا ہے۔ میری اخبارات اور میڈیا سے یہ گزارش ہے کہ ملک کے وسیع تر مفادات میں ایسے واقعات نہ چھاپیں جس سے لوگوں کے اندر نفرت پھیلتی ہو۔ ابھی تبلیغی جماعت کو لے کر ارے بھائی ایک واقعہ ہوا اور کچھ معاملات نکلے، لیکن اس کے نتیجے میں بہت منفی پروپیگنڈا پورے ملک میں کیا جا رہا ہے، اور اس سے بہت خراب۔ تو میں بھارت سرکار سے اور صوبائی سرکاروں سے بھی مانگ کروں گا کہ ایسے غیر ذمہ دار جو چینل ہیں جو نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں ان پر روک لگانی چاہیے۔ اور میں تو میڈیا سے بھی ایک اپیل کرنا چاہوں گا، اگر کوئی واقعہ ہو اور وہ مان لو سچا بھی ہو، لیکن اگر اس کو بتانے سے اور اس کے پھیلنے سے نفرت پھیلتی ہے اور منافرت پھیلتی ہے، تو میں یہ ملک کے خاطر یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایسے واقعے کو نہ بتایا جائے۔ اگر دور اندیشی سے سوچا جائے کہ بھئی اس واقعے سے نفرت بڑھ سکتی ہے اور برائی پھیل سکتی ہے تو چھپا لینا بہتر ہے۔ تو اس پہ ہماری درخواست ہے حکومت سے بھی کہ اس پہ لگام بھی لگائیں، اور میڈیا والے جو بھی ہیں، وہ کچھ میڈیا کی ٹی وی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایسی خبریں اخبارات میں دے رہے ہیں، اور سب کو اس وقت مل جل کر اور اس بیماری سے ہمیں لڑنا ہوگا، محبت کا ثبوت دینا ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور ہم نے جمعیت علماء کی ٹیم ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہیں، اور کچا بھی اور پکا بھی، اور ہم نے کہا ہے کہ اس میں جو ہے بلا تفریق و مذہب و ملت ہندو بھائیوں کو بھی، مسلمان بھائیوں کو بھی، کیونکہ ہندو بھائیوں کی جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں وہ بھی برابر مسلمانوں کے محلوں میں کام کر رہی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کی جو ٹیم کام کر رہی ہیں وہ ہندو بھائیوں کے محلوں میں کام کر رہی ہیں۔ اس سے بھی پیار اور محبت کا ماحول زیادہ سے زیادہ بنے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں ہمارے راشٹری لیڈر مولانا محمود مدنی صاحب کی سرپرستی میں
پورے ملک میں اس طرح کا کام، ریلیف کا کام الحمدللہ جاری ہے۔ ہم مدھیہ پردیش سرکار سے بھی مانگ کریں گے کہ جمعیت علماء کو پہچاننا چاہیے ان کو کہ جمعیت علماء جو ہے آزادی کی لڑائی لڑنے والی جماعتوں میں سے ایک خاص جماعت ہے، اور الحمدللہ پورے ملک کے اندر اور پورے صوبے کے اندر ہمارے لاکھوں ممبران ہیں جو اس مصیبت کی گھڑی میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حکومت اور ضلع انتظامیہ کو بھی جمعیت علماء کے ورکروں سے رابطہ قائم کر کے اور ان کو کرفیو پاس وغیرہ دینا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے زیادہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ اس وقت جو ہے سختی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو ریلیف کا کام زیادہ لوگ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کہیں کہیں دشواری آتی ہے۔ تو ہم مدھیہ پردیش سرکار اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج صاحب سے اپیل کریں گے کہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پورے مدھیہ پردیش میں یہ کم سے کم خبر پہنچائیں کہ بھئی ہمارے جو لوگ ہیں اور جمعیت علماء کے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ملک کی اسپتالوں کی، ڈاکٹروں کی، سب کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہم ملک کے اندر جہاں بھی لوگوں کو کوارنٹائن کرنے کی ضرورت ہوگی تو ہم جو ہے ہمارے تعلیمی ادارے جو جمعیت علماء کے اور ہمارے اسکول مدرسے جو بھی چل رہے ہیں ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں بھی ہمارے ادارے جو ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت کے لوگ اور ضلع انتظامیہ کے لوگ یہ سہولت ہم کو فراہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیمیں ان کو ہر طرح سے سہولت بھی دیں گی اور ہماری جگہیں بھی فراہم کریں گی، اور اسپتال کے اور ڈاکٹر لوگ اور نرسیں، پیرامیڈیکل فورس اور تمام پولیس والے ہم سب کو ان کو بہت ہی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا بہت ہی سمان کرتے ہیں اور ان کا سمان کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم پورے صوبے کے لوگوں سے اور خاص طور پہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ پیرامیڈیکل فورس اپنی جان جوخم میں ڈال کر اور اس وقت خدمت انجام دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ بہت احترام کا رویہ ہونا چاہیے، بہت ہی ادب کا رویہ ہونا چاہیے، کہیں سے بھی کوئی شکایت نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ نیوز جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پوری ذمہ دار ہے، کیونکہ اس میں یہ خاص صاف طور پر لکھ کے آ رہا ہے کہ ڈاکٹر کی ٹیم جو ہے مسلم محلوں کا معائنہ کر رہی ہے، وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا رہی ہے، اس کو سلو پوائزن دے کر کے اس کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ نہیں ایسی جو بات ہے نہیں ہے۔ پر اتنا ضرور کہوں گا کہ کچھ جھوٹی خبریں، کچھ افواہیں ضرور پھیل جاتی ہیں، اسی کے لیے ہماری سجھاؤ یہ ہے، ایک تو ایسی خبروں پہ روک لگنی چاہیے، دوسرا ہماری گزارش ضلع انتظامیہ سے ہے کہ اگر کسی مسلم محلے میں جانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو پہلے وہاں کے جو مقامی ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ قائم کر کے ان کو بیچ میں ڈالا جائے اور ان کے ذریعے سے کام لیا جائے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ضلع میں ایک میڈیکل بورڈ بننا چاہیے تاکہ جو شکایتیں آتی ہیں وہ میڈیکل بورڈ اس کو دیکھے، اور اس میں ڈاکٹروں کی، سینئر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہونا چاہیے، اور اس میں مسلمان ڈاکٹر بھی ہوں، سکھ بھی ہوں اور لوگ بھی ہوں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو شک و شبہ پیدا ہو گیا ہے تو ہم اس سے جو ہے شک و شبہ ختم ہوگا اور بیمار لوگ راضی خوشی سے اسپتال اور ڈاکٹروں کے پاس جانا پسند کریں گے، جو ڈر ہے وہ خوف نکل جائے گا۔ تو دو سجھاؤ ہمارے ہیں، ایک تو ہر ضلع میں، ہر محلے میں جانے سے پہلے پولیس کو اور اسٹاف جو میڈیکل کا ہوتا ہے اس کو جانے سے پہلے وہاں کے ذمہ داروں سے رابطہ کرنا چاہیے، اور دوسرا ایک میڈیکل بورڈ جو ہے ہر جگہ بننا چاہیے تاکہ اس کی نگرانی میں اسپتالوں کا کام صحیح ڈھنگ سے چل سکے۔ یہ ہمارا سجھاؤ ہے، امید ہے کہ حکومتیں اس کو مانیں گی۔ تو جناب ناظرین، یہ تھے حاجی محمد ہارون صاحب، ریاستی صدر جمعیت مدھیہ پردیش کے، جو تفصیل سے اپنی تجویز پیش کر رہے تھے کہ جو دشواریاں کام کرنے میں آ رہی پیرامیڈیکل ٹیم کو، تو کس طریقے سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر کے، مقامی لوگوں کو اعتماد میں لے کر کے کام کیا جا سکتا ہے۔